بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب سے 1 درم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، 3 درم ہو جائیں گے، قریبی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درم دیا تھا اور 2 درم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درم کی کتنی روٹیاں ملی؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کے کہا، میرے ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی محبوس نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیوں سے بس 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے لو اور جاؤ۔ اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد 3 اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اس دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر اور کھانا کھائے کے بعد اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں 3 اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں
डेढ़ ईंट आएगी, जबकि उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियाँ लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज़्यादा मिल गया और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से वहीं मर गए। फिर जब वापसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि पास 4 लाशें पड़ी। आपने देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही शुरू करती है।